السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مولانا فیصل ندیم آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں 7 اکتوبر کو شہر قائدین پر قومی فلسطین کانفرنس ہوئی، جس میں ڈاکٹر مولانا منظور مینگل صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے رافضیوں کی شیعہ کی چھترول کی، اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ سارے مسلک کے لوگ یہاں موجود ہیں، ساری جماعتوں کے، دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کے لوگ، علماء، قائدین، کارکنان موجود ہیں، لیکن ایک طبقہ یہاں پر نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت انہوں نے پڑھی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ یہ آیت پڑھی اور نے کہا کہ یہ طبقہ روافض کا طبقہ یہاں پر نہیں ہے، اور اس کو دعوت نہیں دی گئی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لوگ اس پروگرام کے میزبان تھے، ان کو شاباش دی، ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور شیعہ روافض کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیعہ خود غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس پر ہمارے اکابر کے، دیوبند اکابر کے علماء کے فتوے موجود ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر علماء کے فتوے اس بات پر موجود ہیں کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر شیعہ جو ہے وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے، وہ 12 کو نبی سے بھی افضل اور اعلیٰ مانتا ہے، ان کو نبی سے بھی افضل مانتا ہے، اس وجہ سے وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے۔ اور روافض جو ہے ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہیں، اور قرآن کو اصلی کتاب نہیں مانتے، اس کو بدلی ہوئی کتاب مانتے ہیں اور نامکمل مانتے ہیں۔ تو بہت ساری باتوں میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اس وجہ سے ایک تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ کانفرنس جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کے لیے تھی، تو اس لیے بھی ان کو نہیں بلایا گیا۔ تو انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ہمیں اس کانفرنس میں دعوت نہیں دی گئی، نہیں بلایا گیا، تو اس کی وجہ یہی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے قتل میں، ان کو مارنے میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، ایران کا بھی ہاتھ ہے۔ ایران نے فلسطین میں آج تک اپنی فوج نہیں بھیجی۔ 1 سال مکمل ہو گیا فلسطین کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، آج تک ایران نے اپنی فوج وہاں نہیں بھیجی، آج تک ایران نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، ان کو اسلحہ وغیرہ فراہم نہیں کیا، آج تک ایران نے کسی دوسرے ملک کو اپنی حدود اور اپنا راستہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی کہ ہمارے راستے سے آپ فلسطین غزہ پہنچو، اس کی اجازت نہیں دی۔ اور فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کا نام لے کر اسرائیل پر ایران راکٹ داغتا ہے، میزائل داغتا ہے، لیکن وہ ملی بھگت سے ہوتا ہے، اور خالی اور ویران جگہ پر راکٹ مارے جاتے ہیں، میزائل مارے جاتے ہیں، یہ گاجر اور مولی ثابت ہوتے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی زخمی نہیں ہوتا۔ ایسی کیا بات ہے؟ 500 راکٹ فائر ہو گئے، 500 میزائل فائر ہو گئے، یہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر ان میزائلوں اور راکٹوں کا بہانہ بنا کر اسرائیل جو ہے غزہ کے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر حملے کرتا ہے، بمباریاں کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ کو بھی انہی ایران نے مروایا مخبری کر کے، اسماعیل ہنیہ کو بھی شہید کروایا۔ اسرائیل کی راہیں ہموار کی جائیں، اسرائیل کی راہیں ہموار کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایران نے عراق میں اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا، شام میں اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا، لبنان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہاں پر تو ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا، وہاں غیرت نہیں جاگی۔ تو فلسطین کے معاملے میں کیوں ان کی غیرت جاگی ہے؟ اور یہ صرف بیانات کی حد تک یہ ساری چیز ہے، لیکن عملی طور پر
اسرائیل کے ساتھ ہے ایران، اور فلسطین کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس لیے یہ ساری وجوہات ہیں، حقائق ہیں، ان کی وجہ سے اس کانفرنس میں، قومی فلسطین کانفرنس میں اہل تشیع کو دعوت نہیں دی گئی، ان کو نہیں بلایا گیا، اور منظور مینگل صاحب نے آتے ہی ان کی چھترول کر دی اور کہا کہ شاباش جمعیت اہل حدیث کے لوگوں کو، یہ سچے پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے ان لوگوں کو دعوت نہیں دی، اس کے علاوہ باقی سب کو بلایا ہے، سب کو دعوت دی ہے۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب نے آتے ہی اہل تشیع کی چھترول کی اور ان کے بارے میں گفتگو کا کر کے آغاز کیا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس، قومی کانفرنس اہل تشیع روافض سے پاک تھی، ورنہ ہمارے کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اہل تشیع کو بلاتے ہیں، اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے بلایا جاتا ہے، اکابرین کے فتووں کی یہ بات نہیں رکھی جاتی، لاج نہیں رکھی جاتی، حالانکہ ہمارے اکابر کے فتووں پر اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں نے، اہل حدیث علماء نے عمل کیا اور اہل تشیع کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ اپنے اکابر کے فتووں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، اور ہم روافض کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے پروگراموں میں نہ بلاتے، تو آئے روز کسی نہ کسی ہمارے اجتماع میں، مدارس کے اجتماع میں، پروگرام میں اہل تشیع وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ کے دشمن کو بٹھا کر کس طرح صحابہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، صحابہ کا دفاع کیا جاتا ہے، ختم نبوت کے منکرین کو اپنی گود میں اپنے ساتھ بغل میں بٹھا کر کیسے ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دشمن اور ختم نبوت کے دشمن کو ساتھ بٹھا کر جو لوگ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے عظمت و دفاع کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے اس بیان میں اور اپنے عمل میں مخلص نہیں ہے، وہ ختم نبوت کے کام میں مخلص نہیں ہے، ورنہ تو ختم نبوت کے مسئلے پر جو مخلص ہوتا ہے، دفاع صحابہ کے معاملے میں جو مخلص ہوتا ہے، وہ ان کے دشمنوں کو وہاں نہیں بٹھاتا، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، اسٹیج پر جگہ نہیں دیتا، ان سے ہمدردی نہیں رکھتا۔ اگر واقعی میں ختم نبوت کے ساتھ ہم مخلص ہیں، صحابہ کی عصمت اور صحابہ کے دفاع میں مخلص ہیں، تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ روافض کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے، ان کو اپنے پروگرام میں نہ بلایا جائے۔ صحابہ کا دشمن، صدیق اکبر کا دشمن، نبی کی ختم نبوت کا منکر وہ ہمارے اسٹیجوں پر بیٹھا ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔